قوانین کے زداری حرکات مثلاً شاہ کعبہ علم کر رہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صلوات عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے دن اس موضوع پر گفتگو کی کہ انسان کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت کیوں ہے۔ دوسرے دن ہم نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا کہ پروردگار نے اس انسان کو جب خلق کیا تو تین بنیادی عناصر پر اس کی تخلیق کی بنیاد رکھی: روح، جسم اور ان دونوں کے اعتدال کا نام نفس۔ جہاں روح اور جسم آ کر مل جائے اس جگہ کا نام ہے نفس۔ اب روح میں، جسم میں اور نفس میں کیسا اعتدال قائم کیا پروردگار نے؟ سورہ انفطار میں آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھو کس طریقے سے پروردگار گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بھٹکا دیا؟ ایسا رب جو کریم ہے، الذی خلقک، یہ تیرا رب ایسا ہے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں اعتدال قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت چاہی دے دی، تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ تو عناصر میں اعتدال ہے، اور اگر اس اعتدال کو سمجھ گئے تو فکر یہیں سے آگے بڑھے گی۔ کل میں تمہاری خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یونانی فلسفے نے 4 عناصر بتلائے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آگ پر پانی کو رکھ دو، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر
پانی کو رکھو آگ کے اوپر, آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی. اگر پانی کو انگارے پہ ڈال دو پانی آگ کو بجھا دے گا. اگر ہوا کو مٹی کی زد پہ رکھ دو دھول بنا کے اڑا دے گی. اگر مٹی ہوا کی زد پہ آ جائے تو اسے چلنے سے روک دے گی. چاروں دشمن تھے مگر ایسے عادل کے ساتھ جسموں میں رکھا. یہ چار دشمن لیکن تمہارے جسم میں آنے کے بعد کتنا تعاون کر رہے ہیں. تم اللہ کی سنت دیکھو, اپنی عادت دیکھو. وہ دشمنوں کو دوست بنا دے, تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو. جی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو تمہارے عناصر میں عدل رکھا, تخلیق میں عدل ہے. تو جب تخلیق میں عدل ہے تو کیا زندگی میں عدل نہیں ہوگا؟ بھئی یہی تو حیات انسانی کا ضابطہ ہے. سورہ حدید میں آواز دی, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. کیا کمال کی آیت ہے, 57واں سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی, میزان بھی دی. میزان کے معنی ترازو. ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب بھی عطا کی اور ترازو بھی عطا کی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے. بھئی یہی تو لانا تھا آپ نے سننے والوں کو. یعنی انسانی ضابطہ عادل ہے. انبیاء اس لیے آئے, کتابیں اس لیے آئی, نبوتیں اس لیے آئی, ترازو اس لیے آئی کہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. وہ حکم دے رہا ہے کہ تم عادل پہ قائم ہو جاؤ. تو عادل کا حکم دینے والا خود عادل پہ قائم نہیں ہوگا. سنتے جاؤ. اب دیکھو ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا. سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کیا کمال کی آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. میں دیکھنا بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور نوجوان دوستوں کو یہ فکر ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو, اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں لکھا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو نیکی پہ آمادہ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا, بات پہنچ رہی ہے. تو ذرا سا میرے ساتھ چلتے رہو. بھائی دیکھو, جو فکر اب ہدیہ کرنے والا ہوں اس فکر کو پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھوں گا. اللہ عالم ہے. اگر عالم نہ ہوتا تو تمہیں تخلیق کیسے کرتا؟ تخلیق کی علم رکھتا ہے تخلیق کا. جب تمہیں تخلیق کر دیا اس نے تو اب اگر اس کے پاس گناہ اور ثواب کا علم نہ ہو تو وہ جزا نہیں دے سکتا. تو اگر خالق ہے تو عالم ہے, اور جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے. رکے رہنا. جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے. تو پہلے خالقیت سے آیا میں علم تک, علم سے آیا قدرت تک. تو قدرت ہے کہ قیامت کے دن, بھائی توجہ رکھنا, قیامت کے دن تمہیں اچھے اعمال کی جزا دے.
اور برے اعمال کی سزا دے. دیکھو جو لوگ اصول دین میں عدل کو نہیں مانتے انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو وہ اتر سکتا ہے جبھی تو ثواب کی جزا دے گا اور گناہ کی سزا دے گا. اگر الٹ جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ کی جزا دے دے, گناہگار کو جنت میں بھیج دے اور متقی کو جہنم میں بھیج دے. کہنے کے بھائی ایسا نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مان رہے ہو عادل کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہا یہ میسج پہنچ رہا ہے. توحید کو تم نے مانا عدل کے ذریعے سے, اور اب نبوت. بھائی توجہ رہے, نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی آئے تو معجزہ دکھلائے. دیکھو میں اگر کوئی دعویٰ کروں تو تم سند مانگو گے نا کہ دلیل کیا ہے آپ کے دعوے کی. ایسے ہی جب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ سند لائے گا. اس سند کا نام ہے معجزہ. تو نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. یعنی بات واضح ہو رہی ہے نا, نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. اب میں پھر تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ جھوٹے کو معجزہ دے دے اور سچے کو معجزے سے روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا بھائی ایسا نہیں کرے گا اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مانا عدل کے ذریعے, نبوت کو مانا عدل کے ذریعے, اور اب سارا دین بھیجنے کے بعد اگر قیامت ہی نہ کرے, کہنے لگے کہ نہیں بھائی قیامت تو کرے گا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا عادل ہے. تو توحید کو مانتے ہو عادل سے, نبوت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر, قیامت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر. بھائی کمال یہ ہے کہ نبوت ختم کر دی اور قیامت کو آنے نہیں دیا. مالک یا تو نبوت کو کھینچ کے لے جاتا قیامت تک یا قیامت کو کھینچ کے لاتا نبوت تک. یہ درمیان کا کیا ہوگا؟ اب اگر عادل ہے تو امامت کو بھی تسلیم کرو. عجیب 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 مرحلہ فکر ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو جیسے نور کی ضد ہے ظلمات. بھائی اب جو تھا جملے سنتے جاؤ, لیکن اب تو ثابت انسانی تک میں آیا ہوں. نور کی ضد ہے ظلمت, ظلمت کی ضد ہے نور, دن کی ضد ہے رات, رات کی ضد ہے دن. اسی طریقے سے عدل کی ضد ہے ظلم, ظلم کی ضد ہے عدل. عدل اور ظلم کی تعریف معلوم ہے؟ عدل بھائی توجہ رکھنا, وضع الشیء فی محلہ, چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے, اور چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے. بھائی کوئی مقام صحیح ہو اس تک اسے پہنچا دو یہ عدل ہے. تو کسی کو بٹھلانے سے پہلے دیکھ بھی تو لیا کرو. دیکھ عدل کی ضد ظلم, ظلم کی ضد عدل. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھنا. میں جو باتیں جو معروضات اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کرتا ہوں مقصد یہی ہوتا کہ وہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے.
اچھا تو اب یہ ظلم کیا ہے؟ دیکھو ایک چیز بتاؤں، ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا، ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایک ہے عنوان اولی، یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ، نوجوان دوست یاد رکھیں، عنوان اولی، عنوان ثانوی۔ اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا۔ عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ عنوان اولی ہے۔ پہلا اور بنیادی حکم سور کا گوشت حرام، شراب حرام، لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال، یہ عنوان ثانوی ہے۔ ہے نا؟ دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی، اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی۔ تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال، طے ہو گئی بات۔ یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے، لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے۔ بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا تو ظالم دنیا کی بدترین مخلوق، ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے، کتنی بری شے ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بودن للقوم الظالمین، دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے ظالم۔ ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو، بودن للقوم الظالمین۔ اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی۔ اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا۔ تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے، جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو۔ اب تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ اسی سورہ فرقان میں آواز دی، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو۔ عجیب و غریب مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، بودن للقوم الظالمین، دور ہو جائے ظالم ہمارے پاس سے۔ تو ظالم وہ، بھائی جملے کو الٹ دینا، ظالم وہ جو اللہ سے دور ہو، اور عادل وہ جو اللہ سے قریب ہو۔ اب جتنا قریب اتنا عادل۔
میں نے اپنے سننے والوں تک آج کا میسج پہنچا دیا. اب جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. پہنچ رہا ہے یہ میسج بھائی, جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. کوئی نہیں ملا مقام قرب الہی میں, بس ایک نظر آیا جسے اللہ نے اٹھا کر کعبہ قوسین پہ بٹھا دیا. مقام بھائی, فکر کو اس مقام سے بہت آہستہ آہستہ آگے جانا ہے, اور تم میرے ساتھ چلتے رہنا. دیکھو مقام قرب الہی پر بس ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. فکان کعبہ قوسین او ادنا, وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آیا یا اس سے زیادہ قریب. بھائی رکے رہنا. اب تمہیں ایک دوسرے رخ سے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں معلوم کتنا قریب. دیکھو کیا اللہ کو ایگزیکٹ ڈسٹینس, پورا فاصلہ محمد میں اور اپنے آپ میں معلوم نہیں تھا؟ فکان قاب قوسین, وہ ایک کمان کی صورت میں آیا, ٹھیک ہے نا, او ادنا یا اس سے زیادہ قریب. یہی تو کمال ہے کہ جس طریقے الذی لیسا لصفتہ حد محدود, جس طریقے سے علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, جس طریقے سے اللہ کی صفاتوں کی حد نہیں ہے. جملہ سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحیم نہیں معلوم. وہ مقام توحید ہے بھائی, توجہ رہے. اور اب مقام نبوت کتنا قریب نہیں معلوم. اور اب میرے رسول نے آواز دی, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کتنی افضل نہیں معلوم. اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. تو دیکھو ان اللہ یامر بالعدل, رکے رہنا, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان, اور تمہیں یہ عدل سے بلند منزل ہے, تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. اگر بدلے میں بدلہ دے دو عدل ہے, اگر بڑھ کے نیکی کرو احسان ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو. بدلے میں بدلہ دو, عطا کے بدلے میں عطا عدل ہے, بڑھ کے نیکی کر دو احسان ہے. تمہارا معاشرہ تو بدلے کا معاشرہ ہے, وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے تو ہم اس کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم انہیں سلام کیوں کریں؟ بھائی اسلام کہتا ہے, توجہ رہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہو, اب عدل سے آگے کی منزل احسان کی, اگر نماز میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں ہو نا, اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور تمہیں سلام کرے تو روکو نماز کو, جواب سلام دو. کمال, اس کا نام ہے عدل, شریعت کا عدل, کہ ایک طرف بندہ اللہ سے جڑا رہے, دوسرے طرف وہی بندہ دوسرے بندوں سے جڑا رہے. اسلام عدل کا معاشرہ ہے, اسلام احسان کا معاشرہ ہے, اسلام نیکی کا معاشرہ ہے. بھائی دیکھ رہے ہو, سلام کرنے والا اور جواب سلام دینے والا, جاؤ دیکھو روایتوں میں, اور میں متفق بین الفریقین روایت ہدیہ کر رہا ہوں. سلام کرنے والا, جواب سلام دینے والا. سلام کرنے والا پہلے جائے گا, جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. جبکہ تمہیں معلوم ہے اور بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مستحب والا پہلے جائے گا, واجب والا بعد میں جائے گا.
بھئی پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو اب احسان یاد رکھو گے؟ احسان کے معنی ابتدا میں سبقت کرنا، احسان کے معنی پہل کرنا، بغیر استحقاق کے دینا، یہ احسان ہے۔ بھئی اگر یہ سمجھ گئے ہو تو ایک جملہ یاد رکھو، اگر قرآن میں حکم آ گیا کہ رسول کی مدد کرو تو نزول آیت کے بعد حکم پر عمل کرنا اطاعت ہے، آیت کے نزول کے بعد انکار کرنا بغاوت ہے، اور نزول آیت سے پہلے اگر کوئی مدد کر دے تو احسان ہے۔ عجیب ہے۔
اتارنے کے لیے اور اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگا تو یا رسول اللہ میں آپ سے اس کا قصاص چاہتا ہوں. بھائی عجیب و غریب بات ہے, تاریخوں نے یہ جملہ محفوظ رکھا ہے. جملہ سننا, تاریخوں نے یہ جملہ محفوظ رکھا ہے کہ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اپنی سواری کے جانور کو ایک مرتبہ بھی تازیانہ نہیں مارا. سننا, تاریخ سیرت النبی لکھتی ہے, نبی کی سیرت, کہ نبی نے اپنی سواری کے کسی جانور کو, وہ ناقہ ہو یا گھوڑا ہو یا خچر ہو, زندگی میں ایک مرتبہ بھی تازیانہ نہیں مارا. وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ناقے کو تازیانہ مارا تھا اور وہ مجھے لگ گیا. تو رسول یہ کہہ سکتے تھے نا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. امت کو سکھلا دیا کہ جب میں تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلاتا تو تم میرے سچے کو مت جھٹلا دینا. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. ذرا نبی کا خلق عظیم دیکھو, نبی کا مقام عدل دیکھو, نبی کا مقام احسان دیکھو. تو یہ نہیں کہا, بھائی توجہ رکھنا, یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے, میں نے تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلایا تو تم میرے سچے کو مت جھٹلا دینا. اچھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ غلطی سے مجھے لگ گیا, تو غلطی کا قصاص تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا بھائی, رک جاؤ, کیا نبی سے غلطی کا کوئی امکان ہے؟ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور یہاں میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کو روک کر آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا جاؤں. کیا امکان ہے کہ غلطی سے کسی کو تازیانہ لگ جائے؟ مارے رسول ناقے کو لگ جائے کسی آدمی کو امکان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ قرآن کی آیت رکتی نہیں ہے, اب وہ کل کا ہاتھی والا ہو یا آج کا ہاتھی والا. آیتیں کسی مرحلے پہ رکا نہیں کرتی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ کیا ان کے مکر و فریب کے جال کو توڑ کے نہیں رکھ دیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل, چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور وہ ان کنکریوں کو ان ہاتھی والوں پہ پھینک رہے تھے. اور ہم نے ان پرندوں کے ذریعے, توجہ رکھنا, ان پرندوں کے ذریعے انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. اس بڑی فوج کو جو اپنے زمانے کی بڑی طاقت تھا, اسے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. بھائی یہی تو روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. ارسلا, ہم نے پرندے بھیجے. بھائی چھوٹے چھوٹے پرندے, بے عقل جانور, ہاتھی والوں پہ گرانے کے بجائے کہیں اور گرا کے چلے جاتے. جب اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے غلطی نہیں کرتے تو رسول کیسے غلطی کرے گا؟ دیکھ رہے ہو نا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل.
کیا کمال کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے اور مقابلے پر بڑے بڑے ہاتھی. پرندے یہ سوچ لیتے کہ ہم ان کا کیا بگاڑ سکیں گے. بھائی چھوٹے پرندے ہیں، ایک لمحے کے لیے دماغ میں آ جاتا کہ ہمارے مقابلے پہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، ہم ان کا کیا مقابلہ کریں گے، اور وہیں سے میدان کے پلٹ جاتے. جسے اللہ بھیجے وہ اپنی مرضی سے میدان نہیں چھوڑا کرتا. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، روک رہا ہوں. نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن نبی نے نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے. میں تیرا جھوٹا حق دینے کو تیار ہوں. کہا لاؤ میرا تازیانہ لاؤ. معلوم ہے نا، لاؤ میرا تازیانہ. یعنی مطالبہ کرنے والا جھوٹا ہے، علم نبی میں ہے کہ جھوٹا ہے، سیرت النبی گواہ ہے کہ کبھی تازیانہ نہیں مارا، بالکل جھوٹا ہے نا. رسول کہہ رہے ہیں میرا تازیانہ لاؤ. بھائی کیا کمال کی بات ہے، امت کو بتلا دیا کہ میں تمہارا جھوٹا حق دینے کو تیار ہوں. اگر کوئی سچا حق مانگنے آ جائے یہ ہے وہ مراحل فکر جہاں آج اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. لا تازیانہ. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر تمہیں لے کے آ گیا. تازیانہ آیا، گھر سے تازیانہ منگوایا. ممشوق اس تازیانے کا نام ہے، اس چھڑی کا نام ہے ممشوق. کہا لے کے آؤ. ممشوق آیا، اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تو اپنا قصاص لے لے. ہے نا کمال کی منزل. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اس نے کہا یا رسول اللہ، جب تازیانہ میرے جسم کو لگا تھا تو میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی، تو یا رسول اللہ آپ اپنی قمیص اٹھائیں. پورا مجمع سکتے میں ہے. مجھے بعض وقت جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے ایمان بالرسالت پر. یہ جملہ اگر کبھی یاد آ جائے تو سوچنا. حیرانی ہوتی ہے ایمان بالرسالت پر کہ بھئی کیسا ایمان ہے کہ ایک شخص ایسے مطالبے کر رہا ہے اور کوئی ٹوکنے والا بھی اس مجمع میں نہیں ہے نا قابل غور. اچھا پیغمبر نے قمیص اتاری، اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے. وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مہر نبوت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کہنے لگا یا رسول اللہ خطا ہوئی، میں نے تو ایک سچویشن کریٹ کی تھی مہر نبوت کو چومنے کے لیے. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. میں نے تو ایک صورت حال بنائی تھی مہر نبوت کو چومنے کے لیے کہ میرے ہونٹ مہر نبوت تک آ جائیں. تو صحابیت وہ کہ جس کے ہونٹ مہر نبوت تک پہنچ جائیں تو فضیلت ہو، اور امامت وہ جو مہر نبوت پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. مقام عادل سمجھ میں آیا، عادل اور احسان. اب بات یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. جہاں عادل ہوگا وہی علم ہوگا. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو مربوط و مسلسل آگے بڑھنا ہے. جہاں عادل ہوگا وہی علم ہوگا. دلیل مانگو. سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا 18ویں آیت. شاہد اللہ
अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। साहिबान इल्म वो है जो अदल पे कायम है। साहिबान इल्म वो है जो अदल पे कायम है। तो याद रखोगे ना, जहां आदिल होगा वहां इल्म होगा, और जहां इल्म होगा वहां नूर होगा, और इल्म नूरुन। पैगंबर का इरशाद अल इल्म नूरुन यग़ज़िफ़ुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहे डाल दे। तो जहां आदिल होगा वहां इल्म होगा, जहां इल्म होगा वहां नूर होगा। अगर ये बात वादे हो गई तो एक मर्तबा सूरह नूर में आवाज दी, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। इस आयत की वजह से सूरह का नाम सूरह नूर है। मैं सुनना इस आयत मुबारका को, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन। उसके नूर की मिसाल ये है कि एक ताक है, उस ताक में एक चिराग है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन, वो चिराग एक शीशे के फ्रेम में है। अल ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशा रोशन चमकते हुए सितारे की मानी चमक रहा है। कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। और उस चिराग को तेल जैतून के एक मुबारक दरख्त से फराहम हो रहा है। देखो ये तर्जुमा ज़हन में रखना, तर्जुमा ज़हन में रखना। कुरान मजीद की मुश्किल तरीन आयत में इस आयत का शुमार है। फिर सुनना, अभी मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी और पूरी पढ़ूंगा भी नहीं। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। अल्लाह का नूर, उसकी मिसाल ये है कि एक ताक है, उस ताक में एक चिराग है, उस चिराग के ऊपर एक फानूस है शीशे का। वो शीशे का फानूस रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। यहाँ तक तो आ गए ना। और उस चिराग को तेल की जरूरत तो है। उस चिराग को एक मुबारक शजरे से, एक मुबारक दरख्त से तेल फराहम हो रहा है। वो दरख्त न मशरकी है न मगरिबी है। वो दरख्त न मशरकी है न मगरिबी है। यकादो ज़ैतुहा युज़ीओ, और वो तेल इतना लतीफ़ है कि उसे आग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रोशन है। जहां नूर हो वहां नार का गुजर नहीं है। वलो वलो लम तमससो नारुन, अगरचे आग उसे मस भी न करे फिर भी वो रोशन है, उसको आग की जरूरत नहीं है। नूरुन अला नूर, अगर अब भी नहीं समझे, अल्लाह कह रहा है तो नूर के ऊपर नूर है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। भाई अजीब और गरीब मरहले फिक्र है, जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे सुनने वाले एक मरतबा इस आय मुबारका को मुझसे सुने और गिन ले के नूर कितनी मरतबा आया है। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ। 5 मरतबा आए नूर में नूर का लफ्ज़ आया है। अजीब मरहला है।
اب دیکھو میں نے عرض کیا نا کہ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں ہے، لیکن ذرا سا ڈی کوڈ کرنے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کو غذائے فکر دے دوں. کہا کہ یہ جو نور ہے یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ نور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. جاؤ قرآن نے مشرق اور مغرب کا استعمال کیا ہے. جب مریم عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے چلی ہیں تو کہا فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. مریم مشرق میں گئی، مریم مشرق میں گئی تو عیسائیت مشرقی ہے. اور اب سنو گے ما کنتا بجانب الغربی من الطور اذ قضینا الی موسیٰ الامر. ہم نے تورات طور کے مغربی حصے میں نازل کی. تو عیسائیت مشرقی ہے، یہودیت مغربی ہے، محمد نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اللہ بس تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے. اللہ نور السماوات والارض. میں یہی روک دوں گا بات کو، اب اسی مقام پر اختتام پذیر کروں گا. اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور. وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. حبیب کتاب نور ہے، ایمان نور ہے. اللہ نور، اللہ کا قرآن نور، ایمان نور. اب محمد رسول اللہ کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال معقول ہے نا کہ بھئی محمد رسول اللہ کے سلسلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ لمبی بات نہیں کروں گا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور ہے ایک قرآن ہے. اب قرآن کو الگ بیان کیا تو یہ آنے والا نور ہے کون اگر محمد نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو بس اب گفتگو رک جائے گی، لیکن ان آیات کو ذہنوں میں محفوظ رکھنا. اللہ نور، اللہ کا قرآن نور، ایمان نور، محمد رسول اللہ نور. کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ کو نور بنانے کی؟ تھی ضرورت. وہ ہلکی سی تجلی تھی. فلما تجلی ربہ للجبل بھائی عجیب و غریب خر موسیٰ صاعقہ جعلہ دکا. جب وہ ہلکی سی تجلی نور کی چمکی ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ کے صحابی جل گئے. عمل ایک ہے تجلی کا آنا، رد عمل تین ہے. تجلی آئی بھائی، تجلی سامنے سے آئی. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی دکھلائی پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس تجلی نے پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ دو بیان تو قرآن میں ہے، اور سیرت انبیاء نے لکھا کہ صحابہ کرام جو موسیٰ کے تھے وہ جل گئے. تو عمل ایک ہے، رد عمل تین ہوئے. طور سرما بنا، موسیٰ بے ہوش ہوئے، موسیٰ کے صحابی جل گئے. اگر موسیٰ صحابہ جیسے ہوتے یا صحابہ موسیٰ جیسے ہوتے تو عمل ایک ہوتا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. عجیب بات ہے، موسیٰ کے ساتھی ہیں، موسیٰ کے ساتھی ہیں، موسیٰ کے دوست ہیں، موسیٰ کے پہلو میں، موسیٰ کے قریب ہے، پھر بھی جل گئے. یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. تو وہ ہلکی سی تجلی تھی. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج گفتگو کو روک رہا ہوں اس مرحلے پر. وہ ہلکی سی تجلی تھی، موسیٰ کو بے ہوش کر دیا. قرآن تو پورا نور ہے، تجلی نہیں ہے، نور ہے.
وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آتا، وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آتا تو حشر کیا ہوتا؟ اس لیے اگر قرآن نور تو میرے محمد کا سینہ بھی نور. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو رکنے والی ہے. فہرست تو یاد رکھو گے نا؟ اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، محمد رسول اللہ نور. کیوں نور؟ اس لیے کہ قرآن کو اپنے سینے پر روکنا ہے. تو اب اگر محمد رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر قرآن کا وارث کون ہو؟ مٹی کا پتلا؟ ایک سوال ہے نا، کامن سینس کا سوال، کہ اب رسول کے بعد قرآن کا وارث کون ہو؟ اگر وارث مٹی کا پتلا ہو جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. تو اب بعد محمد بھی نور کی ضرورت ہے، بعد محمد بھی نور کی ضرورت ہے. تو اب دلیل لے کے جاؤ. قرآن نے کہا وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. ایمان نور ہے. قرآن نے کہا ایمان نور ہے، اور محمد نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کبھی بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مقام پہ رک گئی. ایک نہیں 12 کے 12 نور ہیں. کیا کیا زیارت وارثہ کا وہ جملہ ذہنوں میں محفوظ نہیں ہے؟ اشہدو، حسین کی زیارت، حسین کی زیارت. اشہدو انکا کنت نوران فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. فرزند رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند ترین صلبوں میں اور پاکیزہ ترین رحموں میں نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. اور آپ کو جاہلیت کی کسی نجاست نے مس بھی نہیں کیا. کربلا نور اور جاہلیت کی جنگ. ابھی مسٹر پارک میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ جب حسین ابن علی کی آواز مدینے کے دارالعمارہ میں بلند ہوئی کہ تیری یہ مجال، حاکم مدینہ سے کہا کہ تو مجھ سے بیعت طلب کرے، اور مشورہ دینے والے کو ڈانٹا کہ او زنے کبوت چشم کی اولاد، خاموش ہو جا. تو جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، وہ پہلے ہاشمی دو جو تلواریں کھینچ کے داخل ہوئے وہ عباس اور اکبر تھے. کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو، بیٹے اکبر تلوار کو نیام میں رکھو. جوانوں کو سمیٹ کے واپس لائے. بہن گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. کہا بھیا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا بہن کل سفر درپیش ہے، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے. عباس کو حکم دیا سامان سفر کی تیاری کرو. عباس پوری رات سامان سفر کی تیاری میں مشغول رہے. بیان کرایا ہوں، ان مراحل سے نہیں گزارنا. اور حسین نانا کی قبر سے ودا ہوئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر مطہر سے رخصت ہوئے. آئے، سامان سفر تیار تھا.
اچھا تو دو باتیں تو ہو گئی نا. عباس مشغول ہیں سامان سفر کی تیاری میں, حسین مشغول ہیں اپنے بزرگوں کی قبر سے رخصت ہونے میں. بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کبھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک صحابی تھے پیغمبر اکرم کے, حضرت عروہ ابن مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے گراں گوشت تھے, سنتے نہیں تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کانا لا یسمع صوت الرعد. جب بادل گھڑگھڑاتے تھے نا تو ان بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں جاتی تھی. 28 رجب کے رات کو آدھی رات کے قریب اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے کہ بیوی میں تو بادلوں کی آواز نہیں سنتا, یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے کہا ارے عروہ کیا پوچھتے ہو, یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں, یہ محمد کی نوازیاں رو رہی ہیں. دیکھو محرم کی راتیں آئی ہیں, محرم کی راتیں آئی ہیں اور ہم تو ان راتوں کا انتظار کرتے ہیں, اور جب گزر جاتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دل کھول کے رو بھی نہ سکے. دو جملے سنو. راوی بیان کرتا ہے, راوی میں معذرت خواہ ہوں 60 دقیقے مکمل ہوئے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں یہ جملے ہدیہ کروں پھر تم سے اجازت لوں. دیکھو 60 دقیقے مکمل ہو گئے. ایک شخص تھا مدینے کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا, اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اس گاؤں میں. وہ مہینے پر 2 ہفتوں پر 4 ہفتوں پر آتا تھا, سامان خرید کے اپنی دکان کے لیے لے جایا کرتا تھا. اس کا بیان ہے کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں یہ مکے والوں کے مقابلے میں بڑے بااخلاق ہیں, لباس اچھا پہنتے ہیں, بالوں میں کنگھی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکرا کے سلام کرتے ہیں, مسکرا کے جواب سلام دیتے ہیں. مدینے والے خوش اخلاق ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا. اب جو میری نگاہ مدینے کے مردوں پہ پڑی تو ہر ایک کا بال کھلا ہوا تھا, بالوں میں مٹی تھی, گریبان کھلا ہوا تھا. میں نے پکار کے پوچھا مدینے والوں یہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی بوڑھا بولا تجھے نہیں معلوم, ارے محمد کا نوازا آج محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کے دل میں تم رو چکے, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. اس شخص کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ حسین اس شہر کا شہزادہ ہے, ذرا میں دیکھوں کہ وہ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کے کس شان سے جا رہا ہے. پوچھتا ہوا بنی ہاشم کے محلے میں داخل ہوا. وہ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ جب میں داخل ہوا تو گلی سنسان تھی. اتنے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک طویل قامت کا جوان باہر آیا اور اس نے گلی کے دونوں سروں پر کناتے لگا دی. میں نے کسی سے پوچھا یہ طویل قامت کا جوان کون ہے؟ کہا نہیں پہچانتا, یہ حسین کا بھائی ابو الفضل عباس ہے. پھر ایک کرسی لائی گئی. سننا بھائی سننا, راوی کا بیان سن لو, مجھے اجازت دے دو. کہتا ہے کہ ایک کرسی, میں قنات کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا, ایک کرسی لائی گئی,
हुसैन इब्न अली बैतुल शरफ से बरामद हुए, उस कुर्सी पर बैठ गए और दो जवान छोटे और बड़े, कहता है कमरियुल वजूह, जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे थे, वो हुसैन के दाहिने और बाएं पीछे आगे खड़े हो गए। मैंने किसी से पूछा वो कौन है? कहा नहीं पहचानते, ये शबीह रसूल अली अकबर है। कहा वो दूसरा छोटा कौन है? कहा वो हसन की निशानी कासिम है। बस अब पूरी सूरत हाल तो तुम्हारे सामने है ना। रावी कहता है मैंने सर उठाया तो मेरी तरह सैकड़ों बच्चे छतों पे चढ़े हुए उस काफिले की कैफियत और सूरत हाल को देख रहे थे। फिर मैंने देखा कि कुछ नाके लाए गए, वो बिठाए गए, खैमे घर से आए, उन पर बार हुए, नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर खैमे बार हुए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर सामान्य सफर और बार हुआ, वो नाके आगे बढ़ गए। रावी कहता है कि एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने उन छतों पर तमाशा देखने वाले लड़कों को इशारा किया कि आप उतर जाओ, अब सैदानिया घर से बाहर निकलने वाली है। बस दो चार जुमले, बच्चों उतर जाओ, अब बीबियां घर से बाहर आने वाली है। रावी कहता है, बस आखिरी जुमले सुनना। रावी कहता है कि एक नाका लाया गया, एक बीबी बैतुल शरफ से बाहर आई, उसका करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ के गया, बीबी का शाना थामा, नाके पे सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। नाके आते रहे, बीबियां सवार होती रहीं, उनके रिश्तेदार उन्हें सवार करते रहे, नाके आगे बढ़ते रहे। रावी कहता है कि एक मर्तबा मेरी निगाहों ने यह मंजर देखा कि दरवाजा खुला और एक बीबी 18 कनीजों के गोल में बाहर आई। बीबी का बाहर आना था कि हुसैन ने पुकार के कहा, अब्बास बाहर को सवार करो, अकबर फूफी के पास जाओ, कासिम फूफी के पास जाओ। रावी कहता है एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से अकबर दौड़े, कासिम दौड़े और फिर खुद हुसैन चले। सुनोगे शहजादी के सवार होने की शान। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि अब्बास ने अपने जानुओं को खम किया, अकबर ने पर्दे महफिल उठाया, कासिम ने जूतियां संभाली, हुसैन ने शाना थामा। अली की बड़ी बेटी इस शान से सवार हुई, वो 28 रजब की सवारी थी और वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि रस्सियां लाई गई, हाथ को बंधे गर्दन से बस। मातम हुसैन